کچھ لوگ اپنی جذب میں اتنے آگے چلے گئے ہوتے ہیں. آپ کا اب اس میں جیسے طواف ہے خانہ کعبہ کا, وہ اینٹی کلاک وائز ہے. کلاک وائز کیوں نہیں ہے؟ بہرحال حکم ہے اینٹی کلاک وائز, تو اینٹی کلاک وائز ہی کریں, لیکن کوئی بات ہوگی. انہیں یہ پھر پتا ہونا چاہیے کہ زمین جو ہے یہ جو روٹیٹ کر رہی ہے کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے. ٹھیک ہے, اور جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے وہ کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے. ٹھیک ہے, انہیں یہ نہیں پتا اور مجھے شوق نہیں بتانے کا. اگر آپ خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو جس دیوار کی طرف آپ کا منہ ہے وہ ایک سمت ہے نا. ہم کعبے کو نہیں سجدہ کرتے نا, ہم کعبے کو پوچھتے ہیں, ہم کعبے والے کو کرتے ہیں. آپ اس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. جب آپ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو آپ باہر کو منہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اندر بھی تو باہر بھی تو بیچے کی دیوار ہے, وہ دیوار میں اور آپ ہے. بہرحال اب اندر سے آپ باہر کو منہ کرتے ہیں. اگر اندر طواف کرے بہت رش ہو تو وہ جو سینٹر والا ہے وہ کیسے طواف کرے گا؟ وہ وہیں پہ گھومے گا. وہ کعبے والا کہیں یہاں تو نہیں ہے. وہ یہ دھمال کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک دھمال ہے جو چوتھے امام نے کربلا سے لے کے شام تک کی تھی. ارے اللہ اکبر. بابا کہتے تھے میں وہ سنت پوری کر رہا ہوں, میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی, ہر طرف آگے آ گیا, میں انگاروں پہ رقص کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو لال شہباز قلندر صاحب کی دھمال ہے وہ یہ ہے. جو رومی صاحب والی دھمال ہے وہ یہ, اس کے گرد وہ تھوڑا اور ہے. خوشی کی دھمال بھی ہے, خوشی میں بھی دھمال ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, اور کوئی آپ کو کہہ دے, جس دن آپ کو آپ کا معشوق کہہ دے کہ تم تو سارے کے سارے میرے جیسے ہو, تو آپ ناچ اٹھیں گے کہ نہیں؟ آپ کی لیلا آپ کی معشوق کہہ دے. ٹھیک ہے, تو 3 بچے کھیل رہے تھے, اس میں سے ایک جو بڑا والا تھا, 2 بھائی تھے, ایک اور غلام تھا. اس میں سے بڑا والا جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرح چل کے آتے ہیں. وہ تینوں کا معشوق ایک تھا, ہیرو ایک تھا, وہ ان کی کاپی کر رہا تھا بڑا زبردست. دوسرا جو غلام تھا وہ کہہ رہا تھا وہ ایسے بات کرتے ہیں, وہ ایسے بیٹھتے ہیں, وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں. جو سب سے چھوٹا تھا وہ بیٹھو. اب وہ اس کو ٹیز گئے, تمہیں بھی کچھ پتا ہے ان کا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب انہیں اس کے ادب کا نہیں پتا, اس کا اپنا لیول ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے وہ صاحب آ جاتے ہیں جن کی وہ کاپی کر رہے تھے. انہوں نے دیکھ لیا, وہ انجوائے بھی کیا, لیکن انہوں نے فوراً سچویشن کو بھانپ لیا کہ یہ چھوٹو جو ہے نا, یہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کا ایسے کرنا, اگرچہ وہ بڑی اچھی کاپیاں کر رہے ہیں لیکن ان کا پیار ہے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں اس کو. تو اب انہوں نے جب انہیں بڑھاوا دیا, وہ ابھی ہوا تو بالکل میری طرح چلتا ہے, تو بالکل میری طرح بات کرتا ہے. تو جو چھوٹو تھا اور ساتھ ہی اب بچے ذرا پھونے کھانی, میں نے کہا اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, یہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تو سارے کا سارا میرے جیسا ہے. وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر گیا. یہ پہلی دھمال تھی. اب یہ پتا کر لیں وہ کون تھا. انہوں نے پیو دا بھی نہ پتا, ٹھیک ہے, مٹی کا بھی کوئی باپ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہندا بلے شاہ اساں آدم دا بھی دادا گود کھڑایا. اب یہ آدم کا دادا کون ہے اور گود میں کھڑایا؟ بلے شاہ اساں مرنا نہیں, گود پیا کوئی. تو یہ کہانی تھوڑی سی بیچ میں ہر طرح کے پیشنٹ آئیں گے نا, تو اس کو آپ سائیکالوجی کی زبان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کو ایک تھیراپی ہے. دھمال کی تھیراپی جو ہے اس کو ٹرانس میں لے جاتی ہے. موئز صاحب اس کو کہیں گے یہ ٹرانس میں لے جاتی ہے, انرجی کی جو باتیں کرتے ہیں. بہرحال جہاں سارے علم ختم ہوتے ہیں.